بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں آسمان سے کچھ کھڑکا سنائی دیا۔ انہوں نے سر اٹھایا اور کہا، یہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا۔ اس سے ایک فرشتہ اترا ہے، یہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا تھا۔ اس فرشتے نے حاضر خدمت ہو کر سلام کیا اور عرض کیا، خوشخبری ہو، آپ کو دو نور دیے گئے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے تھے۔ ایک سورہ فاتحہ، دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے جو بھی جملہ پڑھیں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا، یعنی اگر تعریفی جملہ ہے تو تعریف کرنے کا ثواب ملے گا، اگر دعا کا جملہ ہے تو دعا قبول کی جائے گی۔ حضرت عبد الملک ابن عمیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہتا ہے تو اسی وقت فرشتے آسمان پر آمین کہتے ہیں۔ اگر اس آدمی کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی گھروں کو اللہ رب العزت کے ذکر سے آباد رکھو۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، قرآن مجید پڑھو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی بن کر آئے گا۔ سورہ بقرہ اور آل عمران جو دونوں روشن صورتیں ہیں خاص طور سے پڑھا کرو، کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کو اپنے سائے میں لے کر اس طرح آئیں گے جیسے وہ ابر کے دونوں ٹکڑے ہوں۔
یا 2 سائبان ہوں یا قطار باندھے پرندوں کے 2 غول ہوں، یہ دونوں اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کریں گے۔ اور خصوصیت سے سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا، یاد کرنا اور سمجھنا برکت کا ذریعہ ہے، اور اس کا چھوڑ دینا محرومی کی بات ہے۔ اور اس صورت سے غلط قسم کے لوگ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ معاویہ ابن سلام رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ غلط قسم کے لوگوں سے مراد جادوگر ہیں، یعنی سورہ بقرہ کی تلاوت کا معمول رکھنے والے پر کبھی کسی جادوگر کا جادو نہیں چل سکے گا۔ حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم کی چوٹی یعنی سب سے اونچا حصہ سورہ بقرہ ہے، اس کی ہر آیت کے ساتھ 80 فرشتے اترے ہیں، اور آیت الکرسی عرش کے نیچے سے نکالی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے خاص خزانے سے نازل ہوئی ہے۔ پھر اس کو سورہ بقرہ کے ساتھ ملا دیا گیا، یعنی اس میں شامل کر لیا گیا۔ اور سورہ یاسین قرآن کریم کا دل ہے، اس کو جو آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کی نیت سے پڑھے گا تو یقیناً اس کی مغفرت کر دی جائے گی، لہذا اس سورت کو اپنے مرنے والوں کے پاس بیٹھ کر پڑھا کرو تاکہ روح کے نکلنے میں آسانی ہو۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ کہف کو حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ اس طرح پڑھا جس طرح کہ وہ نازل کی گئی ہے، تو یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن اس کے رہنے کی جگہ سے لے کر مکہ مکرمہ تک نور بن جائے گی۔ جس آدمی نے اس سورت کی آخری 10 آیات کی تلاوت کی، پھر دجال نکل آیا تو دجال اس پر قابو نہ پا سکے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک کہ سورہ الف لام میم سجدہ جو 21ویں پارے میں ہے اور تبارک الذی بیدہ الملک نہ پڑھ لیتے۔ حضرت جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے سورہ یاسین کسی رات میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے پڑھی تو اس کے لیے مغفرت کر دی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے ہر رات سورہ واقعہ پڑھی اس پر فخر نہیں آئے گا، غریبی نہیں آئے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم میں ایک سورت 30 آیتوں کی ہے کہ وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرتی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے، وہ سورہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ کسی صحابی نے ایک قبر پر خیمہ لگایا، ان کو علم نہیں تھا کہ وہاں قبر ہے۔ اچانک اس جگہ کسی کو سورہ تبارک الذی بیدہ الملک پڑھتے ہوئے سنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا کہ میں نے ایک جگہ خیمہ لگایا تھا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہاں قبر ہے، اچانک میں نے اس جگہ کسی کو سورہ تبارک الذی بیدہ الملک آخر تک پڑھتے ہوئے سنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سورت اللہ تعالیٰ کے عذاب سے روکنے والی ہے اور قبر کے عذاب سے نجات دلانے والی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قبر میں آدمی پر پیروں کی طرف سے عذاب آتا ہے تو اس کے پیر کہتے ہیں میری طرف سے آنے کا کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ سورہ ملک پڑھتا تھا۔ پھر وہ سینے یا پیٹ کی طرف سے آتا ہے تو سینہ یا پیٹ کہتا ہے
میری طرف سے تیرے لیے آنے کا کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر عذاب سر کی طرف سے آتا ہے تو سر کہتا ہے تیرے لیے میرے طرف سے آنے کا کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ سورت قبر کے عذاب کو روکنے والی ہے۔ تورات میں اس کا نام سورہ ملک ہے۔ جس شخص نے اس کو کسی رات میں پڑھا اس نے بہت زیادہ ثواب کما لیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے یہ شوق ہو کہ قیامت کے دن کا منظر گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو اسے سورہ اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت و اذا السماء انشقت پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ ان صورتوں میں قیامت کا بیان ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ اذا زلزلت آدھے قرآن کے برابر ہے، سورہ قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے، اور سورہ قل یا ایھا الکافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کوئی اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ روزانہ قرآن مجید کی 1000 آیتیں پڑھ لیا کرے؟ صحابہ نے عرض کیا کس میں طاقت ہے کہ روزانہ 1000 آیتیں پڑھ لے؟ ارشاد فرمایا کیا تم میں کوئی اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ سورہ الہاکم التکاثر پڑھ لیا کرے کہ اس کا ثواب 1000 آیتوں کے برابر ہے؟ حضرت نوفل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھنے کے بعد بغیر کسی سے بات کیے ہوئے سو جایا کرو، کیونکہ اس صورت میں شرک سے براءت ہے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔